السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سہل ندیم کے بارے میں۔ سہل ندیم کے بارے میں آپ جانتے ہیں، میں نے پہلے بھی 1-2 ویڈیوز اپلوڈ کی تھی کہ سہل ندیم اصل میں ایک بیسکلی جو عام طور پہ علماء کرام کا جیسا کنسیپٹ ہے یا مولوی کا کوئی کنسیپٹ ہے ویسا بندہ نہیں ہے۔ وہ ایک مشن پہ ہے۔ کیا مشن ہے وہ میں آپ کو کلیئر کر دیتا ہوں، اس کی کیا تعلیمات ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ پہلے تھوڑی سی ایک اور بات کر لیں اسی کے متعلق۔ اصل میں سین یہ ہے کہ بہت سارے لوگ نا سوشل میڈیا پہ، فیس بک پہ، انسٹاگرام پہ اس کے خلاف ہیں۔ اس کے خلاف کیوں ہیں وہ آپ کو میں وجہ بتاتا ہوں کیوں ہے کہ وہ بندہ عام جو شریعت کی باتیں ہیں، عام جو ہمارے زندگی گزارنے کے طریقے ہیں، اسلام کی باتیں ہیں، جو طریقے ہیں، وہ ڈائریکٹلی عوام کو بتا رہا ہے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے، دین کے مطابق آپ نے یہ کام کرنا ہے۔ اس میں کوئی فرقہ واریت نہیں ہے، اس میں کوئی مسلک نہیں ہے، اس میں کسی کی وہ نہیں ہے، مطلب کسی کو آپ نے کہنے کہ یہ غلط ہے یہ ٹھیک ہے۔ اچھا، میں نے اس کی جتنے بھی ویڈیوز اور جتنے بھی اس کے لیکچرز سنے ہیں، یا میں نے اس کے بارے میں جتنے لوگوں کی رائے دیکھی ہیں، لوگ اس کے بارے میں جو بات کرتے ہیں، موسٹلی لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ بندہ کم از کم فرقہ واریت نہیں پھیلا رہا، کسی فرقے پہ بات نہیں کرتا، کسی مسلک پہ بات نہیں کرتا، وہ صرف دین کی اور شریعت کی بات کرتا ہے۔ اب وہ جو بات کرتا ہے دین اور شریعت کی، وہ تھوڑی سی ہے مشکل کیسے ہے کہ ہمیں جو دین ملا ہے مولویوں سے، ان علماء کرام سے، وہ تو بہت ہی آسان اور سادہ ہے۔ وہ تو صرف ارکان اسلام میں حج، نماز، روزہ اور بس ہمارا دین کمپلیٹ، کہ ہم نے نمازیں پڑھنی ہیں، حج کرنے ہیں، ہم نے عمرے کرنے ہیں، ہم نے زکوٰۃیں دینی ہیں، اور وہ ہم دیتے بھی نہیں ہیں، جبکہ وہ ہیں، زکوٰۃ بھی ہے ہمارا فرض ہے، لیکن وہ نہیں دیتے۔ صرف نمازوں پہ زور دیا ہوا ہے کہ ہاتھ کہاں تک لے کے جانے ہیں، پگڑی کتنی لمبی ہو، ٹوپی پہننی ہے نہیں پہننی، ہاف بازو، فل بازو، یہ جو چیزیں ہوتی ہیں جو علماء کرام ہمیں بتاتے ہیں، بس ہمیں دین یہی لگتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نماز تو لازمی ہے نا، جو بندہ مسلمان نماز نہیں پڑھتا وہ تو مسلمان نہیں ہے، وہ تو بات کلیئر ہے۔ لیکن یہ جو 5 ارکان دین ہے نا، جس میں ایک چھٹا جہاد ہے، وہ آپ لوگوں نے ختم کر دیا۔ اور واقعی جہاد ہم پچھلے کافی سالوں سے ہمارے چیپٹروں میں نہیں ہے، جہاد پر کوئی مولوی ڈسکس نہیں کرتا۔ پتہ نہیں محسوس کرتے ہیں کہ ساری دنیا پہ اسلام کا غلبہ ہوگا اور جہاد کی ضرورت نہیں۔ آئی تھنک کہ ایسا ہی ہوگا، یا کوئی سوچی سمجھی پیچھے سے کوئی سوچ ہے جو کہ آپ کو کہتی ہے کہ آپ نے جہاد کی تعلیم نہیں دینی، بچوں کو نہیں بتانا جہاد کیا ہوتا ہے۔ تو یہ ایک تو الگ بات ہے، وہ جہاد کی بات کرتا ہے وہ بندہ۔ سہل ندیم آپ کو بتاتا ہے کہ جہاد آپ پہ فرض ہے، کیسے فرض ہے، دین کی روح سے، اور اس پہ کون سے احکامات لگتے ہیں، وہ آپ کو سب بتاتا ہے کہ جہاد فرض ہے۔ اس لیے کچھ لوگ اس کے خلاف ہیں۔ اور دوسرا جو آسان دین ہے، جس کو ہم ارکان اسلام کہتے ہیں، جو کہ حج، نماز، روزہ، زکوٰۃ، یہ جو 5 ارکان ہیں جن پہ ہر عالم بات کرتا ہے، وہ کہتے ہیں یہ ساری چیزیں ضروری ہیں ہمارے لیے، ان کے بغیر ہم مسلمان نہیں ہیں۔ لیکن یہ ایک فرد وحد کے لیے ہیں۔ آپ نے نمازیں اپنے لیے پڑھنی ہیں، روزے، حج، زکوٰۃ، اور یہ سارا کچھ آپ نے اپنے لیے کرنا ہے۔ لیکن جو ہمارا دین ہے، جو اسلام ہے، وہ کہتا ہے کہ آپ نے جو عمل اپنے لیے کرنے ہیں وہ تو آپ نے ان کا حساب دینا ہے، آپ کو سزا ان اعمال پہ ہوگی نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ غفور و رحیم میں وہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے سارے اعمال چھوڑ دے، آپ کو جنت میں بھیج دے، آپ کو بخش دے، ہو سکتا ہے کہ آپ کو کسی ایک اعمال پہ پکڑ لے۔ اچھا، یہ جو خود کے کرنے والے اعمال ہیں نا، ان پہ تو پوری دنیا زور دیتی ہے، پورے علماء کرام زور دیتے ہیں۔ لیکن جو دین ہے وہ کہتا ہے کہ آپ کے جو اپنے اعمال ہیں ان میں کمی کوتاہی اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے، وہ معاف کر سکتا ہے۔ لیکن آپ کے جو لوگوں کے ساتھ تعلقات ہیں، آپ کے جو لوگوں کے ساتھ رویے ہیں، ان پہ اللہ تعالیٰ نے معافی شافی کو نہیں دینی۔ اصل مسئلہ ہی یہ ہے کہ ہمارا دین تو ہمیں یہ کہتا ہے کہ آپ نے لوگوں کے لیے کیا کیا ہے۔ وہاں پہ بے شک سوال نماز کا ہی ہونا ہے، پکڑے آپ نے نماز پہ جانا ہے۔ آپ بتائیں نا، کوئی بھی عالم، کوئی بھی مذہبی بندہ، یا کوئی بھی آپ جس کے بھی فالوور ہیں، آپ بتائیں کہ آپ نے ساری نمازیں ٹھیک پڑھ لی ہیں؟ اتنے سالوں سے آپ نماز پہ زور دیتے ہیں، تو کیا آپ نے اس معاشرے کی نمازیں ٹھیک کروا لی ہیں؟ کم از کم نمازیں ٹھیک کروا لیتے نا علماء کرام، تب بھی بہت تھا۔ کیونکہ جو بندہ نماز پڑھنے لگ جاتا ہے نا، اس پہ آ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس پہ پھر رحم کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کے دل میں رحم بھی ڈالتے ہیں۔ تو جو نماز پڑھنے کا اصل مقصد ہے، ہمیں تو آج تک نماز پڑھنے کا طریقہ ہی نہیں آیا۔ ہر گلی محلے میں 2 سے 3 مسجدیں ہیں، اور ہر مسجد میں الگ طریقے سے نماز پڑھتے ہیں۔ کوئی ہاتھ باندھتا ہے، کوئی ہاتھ نہیں باندھتا، کوئی دعا مانگتا ہے، کوئی دعا نہیں مانگتا۔ ہم جتنے بھی علماء کرام ہیں، جتنے بھی ہم پاکستانی مسلمان ہیں، ہم تو آج تک اس ایک طریقہ ہی نہیں سامنے لا سکے کہ یار یہ طریقہ ٹھیک ہے نماز پڑھنے کا۔ ہم تو اتنے کمزور ہیں دین میں۔
تو وہ بندہ جو سحر ادیم کہتا ہے نا، اس کا جو مقصد ہے، جو موٹیویشن کا اس کا جو مقصد ہے، وہ کہتا ہے کہ ہر بندہ اپنے آپ میں ایک عالم ہے، اپنے آپ میں ایک مولوی ہے، کیونکہ دین سب کے لیے برابر ہے۔ علماء کرام پہ 8-9 نمازیں فرض نہیں ہیں کہ عام بندے پہ 5 ہی فرض ہیں، علماء کرام پر 2 مہینے کے روزے فرض نہیں ہیں۔ تو آپ کو دین سیکھنا چاہیے، جب آپ سیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ دین صرف نمازوں کا نام نہیں ہے۔ تو نمازیں تو پڑھنی ہے، ہر حال میں پڑھنی ہے، نماز پڑھے بغیر تو گزارا نہیں نا۔ مسلمان کی نشانی ہے، جو مسلمان نماز نہیں پڑھتا وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ دونوں چیزوں میں، کفر اور باطل میں، حق اور باطل میں فرق کرنے والی سب سے جو پہلی چیز ہے نماز ہے، اور بروز محشر جس چیز کا حساب ہونا نماز سے شروع ہونا ہے۔ تو اس کے ساتھ جو آپ کی اصل اسلام میں جو اصل کوشش ہے کہ آپ لوگوں کے کتنا کام آئیں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ حقوق 70% ہیں، اور حقوق اللہ کے حقوق جیسا کہ یہ فرض ہیں یہ 30% ہیں، اور حقوق اللہ اپنے حقوقوں کے بارے میں فرماتا ہے کہ میں بے شک سب کو معاف کر دوں، بے شک میں سب کو ہی جنت میں بھیج دوں، اپنے حقوقوں کو معاف کر دوں، میں نے جو ذمہ کام لگائے ہوئے ہیں وہ معاف کر دوں۔ لیکن آپ اگر کسی کے ساتھ بے ایمانی کریں گے، کسی کا دل دکھائیں گے، کسی کے کام نہیں آئیں گے، کسی کی ہیلپ نہیں کریں گے، لوگوں کے ساتھ آپ کے جو رویے ہوں گے ان پہ اللہ تعالیٰ نے معاف نہیں کرنا۔ تو سحل ادیم کا جو بیسک مطلب ہے نا، وہ خواتین ہیں، عورتیں ہیں، بچیاں ہیں، مرد ہیں، بزرگ ہیں، جو بھی کسی بھی کیٹیگری میں جو بندہ فال کر رہا ہے اس وقت، اور اس کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے ارد گرد کے ماحول میں اپنا کردار ادا کرے۔ اسلامی نقطہ نظر سے آپ کے ارد گرد کے ماحول میں آپ کے بیوی بچے ہیں سب سے پہلے، دوسرا اس کے بعد آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کا خاندان ہے، تیسرا آپ کا گلی محلہ ہے کہ آپ کے ہمسائے ہیں۔ ہمساؤں کے کتنے حقوق ہیں؟ آپ بتائیں کہ ہمساؤں کے اتنے حقوق ہیں کہ کوئی پورا کرتا ہے؟ آپ بڑے شہروں میں، لاہور، فیصل آباد، کراچی، بڑی سوسائٹیوں میں جا کر دیکھ لیں کہ ایک گلی میں آپ جا کر پوچھیں کسی کو، اس کے ساتھ والے بندے کا نہیں پتہ کون رہتا ہے یہاں پہ۔ اتنے ہم ہمساؤں سے غافل ہیں، اور یہ تو صرف ایک معاشرتی بات ہے، چھوٹی سی اپنے گلی محلے کی بات کر رہا ہوں میں۔ وہ پورے عالم اسلام، عالم دین، پوری دنیا میں مسلمانوں کا جو رویہ ہونا چاہیے اس کے بارے میں بات کرتا ہے، ایک بڑا مشن لے کر آیا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کی ساری باتیں مانیں، وہ آپ کی مرضی ہے، آپ بالکل مانیں۔ میں صرف ان لوگوں کو یہ بتانے کے لیے ویڈیو بنا رہا ہوں جن لوگوں نے ان کے خلاف بڑے بڑے فتوے دیے ہیں، اس کے خلاف بڑی بڑی باتیں کی ہیں۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ اگر ان کے خلاف کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو اس کے جو اچھے پہلو ہیں ان کو نظر انداز مت کیجیے، آپ ان پہ تنقید کریں، کیونکہ ہر بندہ پرفیکٹ نہیں ہو سکتا۔ تنقید کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، تنقید کریں، لیکن اس کے ساتھ لوگوں کو یہ بھی بتائیں کہ اس نے یہ باتیں ٹھیک بھی کی ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ ویڈیو کو پسند آئی ہوگی۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔